بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا بیان، یعنی قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کے دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں اور امانت میں خیانت ہونے لگے اور گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے اور پچھلے یعنی بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا رہنما بن جائیں، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہیں ہم وہ غلط مسئلے بتائیں، اور جو اہل علم ہیں ان کے صحیح مسئلوں کو غلط مسئلہ قرار دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کم علم لوگ وغیرہ۔ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں، تو سمجھو قیامت قریب آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو کام کرنے کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس کسی قسم کی ڈگری نہیں ہے، وہ اپنا نہ اس کے پاس عمل ہے نہ علم ہے، وہ جب لوگ اپنے اپنے عہدے سنبھالیں گے تو اس طرح یہ قیامت کی نشانی ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر امام مسجد ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ کا نہیں پتہ، تو وہ کم علم والے لوگ ہیں، تو اس چیز کو بھی قیامت کے دن میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔